نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ کہتے ہیں جی حضور کی تعلیمات زیادہ بیان ہونی چاہیے، نبی پاک کی شان بیان کرنے کا کیا معنی ہوا؟ یہ میلاد کا جلسہ، معراج کی محفل، حضور کی عظمتیں، شانیں، یہ کیوں بیان ہوتی ہیں؟ سوال یہ ہے ان دوستوں سے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، دی ہے اللہ نے، دی ہے اپنے نبی کریم کو۔ یا اللہ تو دینے والا ہے، رسول لینے والے ہیں، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس بات کو سمجھیے گا، اللہ دینے والا ہے، حضور لینے والے۔ قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ تو رب فرماتا ہے تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم معمولی محبوب کے ماننے والے نہیں، اس محبوب کے ماننے والے ہو جنہیں اللہ نے بڑی ہی خیر کثیر عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یا اللہ یہ بات تو محبوب سے کہہ لیتا اکیلے میں، ہمیں کیوں بتائی؟ قرآن میں کیوں ذکر ہوا؟ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں امت کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس محبوب کے ماننے والے ہو جن کے ساری دنیا میں چرچے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان، حضور کی شانوں کا بیان، نبی پاک کے تذکرے، وہ اس لیے ہیں تاکہ امت مسلمہ سر اٹھا کے جیے۔ تو یہ شرمندہ ہو کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، معاذ اللہ کمزوری دکھاتے ہیں، یہ اس کمزوری کو دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر نگر میں میرے مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کی جائے۔ ایک زمانے تک یہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا، عقل کے پجاری، ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ 80 من اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اڑتا تھا جی؟ کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے، وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ بڑا اعتراض ہوتا تھا، بڑی اس پر باتیں ہوتی تھیں۔ اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات، کیوں بھلا؟ اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے۔ 500 550 سواری ہوتی ہے، ہر سواری کا 2 من وزن بھی ہوتا ہے۔ اور جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کیبن سے کہ ہم 38,500 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں، تو کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا۔ اب چھوڑ گئے حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا، اس لیے کہ سارے اوڑ کے آتے جاتے ہیں۔ اب ذرا ٹھہر گئے، اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا تخت کیسے اڑتا تھا۔ پھر ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اتنا چھوٹا سا کنکر اور اتنا چھوٹا سا بابیل اور اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر مارے تو اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مر جاتا ہے؟ بڑی پریشانی تھی بھئی، کنکر چھوٹا ہاتھی بڑا کیسے مر گیا؟ پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی، کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو ہاتھی ماری جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اعتراض نہیں کرتے۔ پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے، کیوں کر جا سکتا ہے، ممکن کیسے ہے، یہ مطلب کیسے ہو گیا، معراج کیسے ہوئی؟ تو پھر ایک بندہ چاند سے تو ہو آیا ہے، اور جس نے وہ بندہ چاند پہ اتارا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ آخری منزل نہیں، اس سے آگے بھی انسان جا سکتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو نا، جہاں تک میں ہو آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ فرمایا تم نہیں نہ جا سکتے، تم کچی باتیں، کمزور باتیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قوم سمجھتی ہے نا۔ وہ ہمارے اپنے کچھ نادان دوست ہیں، اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس عقل میں کیا کیا آئے گا، اتنی کچھ چیز ہوتی ہے اس میں اتنا ہی سامان آتا ہے نا، تو اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ تک کی حکمتوں پر، وہ عقل کے ترازو پر چھوٹی سی عقل کو پریشان کرتے ہیں۔ چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، وہ جی کیسے گئے، کس طرح کر کے گئے۔ تو میں کہتا ہوں نبی کریم کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، حضور کے لیے یہ کوئی مسئلہ۔ حضور فرماتے میں تو اس وقت بھی نبی تھا، یہ ترمذی میں ہے، ترمذی ہے، سیاستہ کی حدیث، یہ سمجھیں گے دین ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کو سمجھا کریں۔ فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی۔ تو محبوب تو پہلے بھی ان سارے نظاروں کو جانتے ہیں، ہر چیز حضور کی نظر میں ہے،
اور اس کے بعد کا جو ماحول ہے وہ بھی انوکھا ہے۔ وہ ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ وہ جی حضور تو گئے تھے، حضرت جبریل لے کے تھے پروں پہ بٹھا کے، پہلے براق پہ گئے تھے، پھر حضرت جبریل کے پروں پہ، پھر رف پہ، ویسے تو نہیں نا بشر جا سکتا۔ تو میں نے کہا چلو مہربانی کرو، تم بھی کسی دن براق پہ بیٹھ کے چکر لگائی جاؤ، کوئی کوشش کرو نا یار، کسی جگہ پہ ٹھہرو تو صحیح۔ عجیب فلسفہ کہتے حضور، تو میں نے کہا چلو وہ تو رف تھی، حضرت جبریل کے پار تھے، براق تھا، تو وہ جو نبی پاک بعد میں 9 مرتبہ گئے اور آئے، حضور 50 نمازیں لائے نا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں پڑھی جائیں گی، تو حضور گئے، 5 کی معافی ہوئی، پھر آئے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی نبی پاک کی فرما برداری ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور نہیں کہتے ٹھیک ہے یا اللہ تو 50 کہتا ہے تو 50 ہی قبول ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا محبوب نہیں، آپ کہیں۔ اور یہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات بھی اللہ نے ڈالی، یہ بھی اللہ نے ڈالی کہ آپ میرے محبوب سے کہیں، انہوں نے نہیں کہنا، ان کو تو جو کہہ دیا جائے قبول ہے۔ حضور واپس گئے تو 9 چکر لگائے نبی کریم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو 9 چکر حضور گئے اور آئے تو وہ حضرت جبریل کے پروں پہ لگائے تھے۔ کسی جگہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل ادھر لا، دوبارہ براق پھر جانا ہے، ادھر پار دوبارہ لا یا براق دوبارہ لا۔ 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے، پھر مان لو کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ محبوب کی عظمت کو سمجھو، حضور جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس وقت چاہیں، جس وقت دل چاہے۔ یہ تو میرے محبوب کا آنا جانا ہے، یہ تو رسول پاک کا آنا جانا ہے۔ حضور کا جب جی چاہے آئیں، جب جی چاہے جائیں۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مسلمانوں ساری زندگی آنکھیں کھول کے، دل کھول کے، خوشبو کی طرح مہک کر، پھولوں کی طرح تازہ تر و تازہ رہ کے زندگی گزارو، اس لیے کہ رب کریم نے تمہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے۔ طبیعتیں ٹھنڈی رکھو، مزاجوں میں سکون رکھو، خوش ہو جایا کریں حضور کا۔ آپ یقین کریں کسی جگہ محفل میلاد لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی کہ یہاں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جائیں گی۔ کسی جگہ محفل معراج لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہاں حضور کا ذکر ہوگا۔ یہ نا اپنے دل میں شوق پیدا کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے دکھ ہیں، تو وہ حضور کی نعت سن کے راضی ہونا سیکھیں، اللہ انہیں سکھ عطا فرمائے گا۔ جو کہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں، تو وہ حضور کے درود و سلام سے راضی ہونا سیکھیں، اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ سنگیو یاد رکھو، جو کہتے ہیں کہ دل بے قرار رہتا ہے، اپنے دل کو حضور کی تعریف سے جوڑ لے، رب تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ خوش ہونا سیکھیں حضور کا نام سن کے، ٹھنڈا ہونا سیکھیں، طبیعتوں کو، کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا سیکھیں، اللہ راحت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر بحث ہی بحث کرنی ہے تو کیسے جی، کس طرح جی، کس حال میں۔ اب میں بڑی تنقید کرتا ہوں پیسے لینے والوں، طے کرنے والوں پر، تو کئی دفعہ تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک بندہ بڑی پیاری نعت پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری، میں بھی سٹیج پہ موجود تھا، تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آج تو مزہ آ گیا، کلام سننے کا لطف آ گیا۔ تو کہنے لگا اس نے 40,000 بھی لیا ہم سے۔ تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے، اگر اس نے لے ہی لیا ہے نا تو تمہیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنی اچھی وہ نعت پڑھ رہا ہے نا، میرے خیال میں 40,000 بھی تھوڑا ہے، اس کو زیادہ دینے چاہیے تھے۔ اور اگر اس نے لے لیے، اب دے دیے، تو اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو مزہ لینا چاہیے کہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ جو لے دے رہا ہے وہ اللہ اس سے حساب لے لے گا نا خود ہی قیامت میں۔ یہ ہم بھی شکوہ کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان شکووں میں آ کے ہم نے نعت تو نہیں نہ چھوڑ دینی، حضور کا ذکر تو نہیں نہ چھوڑ دینا۔ اب اس کے نیچے آ کے وہ اپنا ذائقہ لینا، تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں۔ میں مسجد نبوی شریف میں نا سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اب تو میرے جیسے بندوں کو نقاب کر کے جانا پڑتا ہے نا، اس وقت ذرا جلدی چلے جایا کرتے تھے، موقع مل جاتا تھا، تو میں نا باب السلام سے داخل ہوا تو ایک بابا جی بڑے سادے سے، پگڑی بھی سادی، طبیعت بھی سادی، تو اپنی موج میں وہ جا رہے ہیں، مواد شریف پہ حاضر ہوئے، تو اس نے کہا چل حاجی نکل، دھکے دیتے ہیں نا، ان کی موج ہے، وہ دھکے دے رہے، تو بابا بڑا راضی ہے، یعنی طبیعت بتاتی ہے، جس نے راضی رہنا ہوتا ہے، جس کا دل کرتا ہے راضی رہنے کو، اللہ توفیق بھی دے ہی دیتا ہے۔ اور کچھ بیچارے دنیا میں آئی پریشان رہنے کے لیے، ان کا پروگرام ہی نہیں خوش ہونے کا، اللہ ماشاءاللہ، ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، ادھر سے بھی ٹینشن، ادھر سے بھی ٹینشن، کوئی ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، نہ ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، پریشان ہی رہتے ہیں، مزاج بن جاتا ہے۔ بابا جی بڑے فریش تھے، بڑی طبیعت ٹھنڈی، اس نے دھکے دیے، کہا چل حاجی اللہ، تو بابا پتہ کیا کہتے تیری خیر ہوئے پہرے دارا، اے روزے دی جالی چوم لین دے، تو وہ کہتا چل نکل، کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین۔ میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی، میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ پھر اس نے تیسرا دھکا دیا، چل نکل،
पापा फिर कहता तेरी खैर हो गए पहरे दार, रोजे दी जाली। और वो बंदा बिल्कुल अरबी नस्ल था जो धक्के दे रहा था। बाहर निकले, मुझे भी धक्का दिया बाबा जी को, हम बाहर निकले तो मैं क्या बाबा जी उन्होंने तो तुहाडी भी समझ आती सी। कहंदा पुत्र मैनू भी पता है, मैं तो अपना रांझा पे राजी करता सा, और मैनू पता है उन्होंने नहीं समझ आ रही, मैनू पता है उन्होंने की पता, मैं तो पंजाबी च लगा अपना। तो भाई जिसने रांझा राजी करना है ना, उसने रांझा राजी कर ही लेना है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो छोटे से बच्चे को खड़ा कर कहते बेटे मौला जा सल्ले वसल्लम आता है, आता है, चल सुना मेरा पुत्र। वो बच्चे ने उसको कसीदा सुनाया तो बाबा जी 10 रुपए दे के अपना रांझा राजी करके निकल गए। जिसने इतराज कर मैं वो सारा दिन इसी चक्कर में पड़ा हुआ है, 50 लिया है, 40 लेंदे ओ भाई तू वो लेता है ना तो उसको जान छोड़, तू ये देख के तेरे महबूब का जिक्र करता है ना, तू रसूलुल्लाह की बात सुन। अब सुनना तो इन्हीं से है ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह इन्हें भी तौफीक के हिदायत अता करे, ये पैसे लेने वाले सियाने हो जाएं, और सारे लेते भी नहीं, तू उनसे सुन लिया कर जो नहीं लेते, सुन तो सही ना, अपना रांझा तो राजी करना, शौक तो बेदार कर, तबीयत में ठंडक तो पैदा कर। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जो शानें हैं, हुजूर की जो रिफतें हैं, नबी पाक की जो बुलंदियां हैं, रसूल पाक की जो हुजूर को अल्लाह ने इकराम दिया है, वो गुलाब की तरह तबीयत को महका देता है। जब हम चीजें पढ़ते हैं तो तबीयत ठंडी हो जाती। हमारे हज़रत साहब का तरीका था, कोई हुजूर की शान वाली रवायत पढ़ते ना तो रात को किताब पे निशानी लगा लेते, और सुबह ना वो किताब पकड़ी होती तो कहते इधर आ भाई, ये देख क्या लिखा है काजी याद साहब ने, ये देखो क्या लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरी सिफारिश पर ना 70,000 उम्मतियों को बगैर हिसाब किताब ही जन्नत में दाखिल कर दे। यानी उनसे खड़ा करके पूछेगा भी कोई नहीं कि क्या किया, क्या 70,000 बगैर हिसाब किताब। ये देखो कितनी शान वाली बात। तो वो ठंडा करना चाहते थे ना अपने दिल को, तो उनके दिल ठंडे हो जाते थे। एक बात सुनना तो तबीयत फूलों की तरह महक जाती। एक हदीस पढ़ते थे तो उसी के सुकून में रात को सो जाते थे। प्रोग्राम बनाए कि हुजूर की जब तारीफ हो, जब मौका हो तो फिर तबीयत ठंडी हो। सुने, मैंने कहा 2-4 कदम अर्श बरी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, जोर की नमाज थी, असर की नमाज थी, सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नमाज पढ़ाते पढ़ाते नबी पाक ने कदम आगे किया, नमाज पढ़ाते पढ़ाते कदम आगे किया और यूं हाथ उठाया फिर वापस कर लिया। अब नमाज पढ़ के ना तो सलाम फेरा तो सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नमाज में पैर भी आगे किया तो हाथ भी उठाया, तो वजह क्या थी? अब पहला सवाल तो ये है कि आप लोग नमाज पढ़ रहे थे या हुजूर को देख रहे थे? तो सहाबा तो पहले ही बताते हैं कि भाई हम तो पहली सफ में नमाज इसलिए पढ़ते थे कि नमाज भी होती रहती थी और चुपके चुपके महबूब की दीद भी होती रहती थी। हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह, वो नमाज पढ़ते पढ़ते कदम आगे बढ़ाया आपने तो फिर पीछे कर लिया, क्या था? और हाथ उठाया तो फिर आपने नीचे कर लिया। तो नबी करीम फरमाने लगे नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने कहा ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अचानक मेरी नजर उठी तो जन्नत में चली गई। नजर उठी तो जन्नत में। तो महबूब फरमाते हैं जब मेरी ऊपर नजर गई ना तो मैंने देखा कि अंगूरों का एक खोशा लटक रहा है जन्नत में। तो मैंने हाथ बढ़ाया कि तोड़ लूं। हुजूर खड़े हैं मस्जिद नबवी में और फरमाते हैं कि मैं यहां खड़े होकर हाथ ऊंचा करूं तो मेरा जन्नत तक पहुंच जाता है। फरमाया मेरा इरादा हुआ कि वो खोशा जन्नत का तोड़ लूं, और जरा मैंने पैर आगे बढ़ाया ही था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जन्नत राज है तो राज ही रहनी चाहिए, ये राज खोल गया तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने फिर वो हाथ वापस कर लिया। सहाबा कहते हैं जब नबी करीम ने ये बयान किया तो हमारे चेहरे ने तजस्सुस से खेल उठे। तजस्सुस से हम कोई बात और भी सुनना चाहते थे। तो महबूब फरमाने लगे अगर मैं वो खोशा तोड़ के ले आता और तुम्हें दे देता, तुम कयामत तक भी खाते रहते तो तुमसे खत्म नहीं होना था। ये सही मुस्लिम की हदीस है। ओ भाई, मेरे रसूल करीम के वाक़या में राज पे शिकवा करना, कहना समझ में नहीं आती कैसे गए थे। तो तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उम्मे हानी के घर में सोया हुआ था, कोई आने वाला आया, उसने मुझे जगाया। और जो लफ्ज़ हैं हदीस में बड़े शानदार है। महबूब फरमाने लगे, जिब्रील अमीन कहने लगे या रसूल अल्लाह चलिए, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक। यहाँ भी बड़ी परेशानी होती है बाज लोगों को, पता नहीं क्यों इतने परेशान होते हैं। कहते हैं जी हुजूर तो हजरत जिब्रील से मिलके वापस आ गए। हजरत जिब्रील से मिलके ना नबी करीम वापस आ गए। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर हुजूर अल्लाह से मिल लें तो किसी बंदे का इसमें नुकसान क्या है? कोई क्या मतलब टेंशन किस बात की है? इतनी परेशानी, इतनी इतनी मोटी किताबें लिख दी कि नबी पाक ने अल्लाह को नहीं देखा, हजरत जिब्रील से मुलाकात करके हुजूर वापस आ गए। यानी मैं समझना चाहता हूँ, मेरी समझ में आया नहीं
میں نے بڑی عقل دوڑائی ہے کہ اگر حضور اللہ کو مل لیں، ملاقات ہو جائے، قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن چہرے چمکیں گے اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ میں بھی کروں گا انشاءاللہ، آپ بھی کریں گے۔ کہا چہرے چمکیں گے اس لیے کہ مومن اپنے رب کا دیدار۔ وہ میرے بھائی اگر ہر مومن دیدار کر سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام اگر اللہ کریم کا دیدار کر کے واپس آئیں تو اتنی زیادہ پریشانی علامہ صاحب کو، شیخ کو اتنی ٹینشن، اتنے زیادہ وہ آوازار ہوئے کہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی، اور ادھر سے دلیل لائے کھینچ کے، ادھر سے دلیل لائے، اللہ کا تو ادراک ہی کوئی نہیں کر سکتا، دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں تھا۔ حضور تو گئے تھے حضرت جبریل سے ملنے۔ تو میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی، وہ اس لیے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل صرف 11 مرتبہ ہے، اور کسی پیغمبر کے پاس 21 مرتبہ ہے، کسی کے پاس 30 مرتبہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے۔ 24,000 مرتبہ، 24,000 مرتبہ ہے حضرت جبریل۔ تو حضرت جبریل تو روز سویرے یہاں ہوتے تھے، ان کو ملنے جانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت، وہ تو روز کھڑے ہوتے تھے۔ بلکہ علامہ صفوری نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے، یہ تو نبی کریم کی بات ہے نا، مولا علی شیر خدا۔ آپ فرماتے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں، جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو فرماتے ہیں جب یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شیر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے علی سنا ہے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں؟ تو مولا علی فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے۔ تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا